تو دہشت گردی چاہے ہندوستان کی ہو چاہے باہر کی بری ہے۔ اب اگر باہر والوں سے آپ کہیں گے، سرحد پار والوں سے کہ بھائی آپ دہشت گردی نہ کرو، وہ کہیں گے بھائی آپ نے چشمہ دور کا لگا رکھا ہے، وہ بھی چشمہ لگا کے دیکھو جو قریب کا دیکھتا ہو۔ نئی دلی میں ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں ہندوستان کے بھی بڑے بڑے لوگ آئے تھے اور انڈونیشیا کے بھی لوگ آئے تھے، ایک ڈیلیگیشن انڈونیشیا کا بھی آیا تھا، اور وہاں پر علماء کرام بھی تھے۔ تو وہاں پر ایک صاحب نے کہا، وہ مسلمان نہیں ہے، ایک صاحب نے کہا اسلام امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب، ہم بھی سلامت رہیں تم بھی سلامت رہو، سلامتی کا مذہب ہے۔ مذہب اسلام میں تو کہیں ظلم اور تشدد ہے ہی نہیں، وہ صاحب فرما رہے تھے ظلم اور تشدد تو ہے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا قرآن شریف کی آیت کا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، اگر کوئی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیتا ہے ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو مار دیا۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جو ایک انسان کو زندہ رکھتا ہے، اس کی جان بچاتا ہے، ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچا دی۔ تو مذہب اسلام کو ہم ہی اچھا نہیں کہہ رہے، دوسرے بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں۔ مذہب اسلام لوگوں نے بدنام کر دیا نا، جہاد کو بدنام کر دیا۔ حالانکہ جہاد کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی لڑائی کو شروع نہیں کیا، جنگ کو شروع نہیں کیا، حملہ نہیں کیا، آکرمن نہیں کیا۔ اگر کوئی حملہ آور ہوا تو اپنا ڈیفنس کیا، اپنا بچاؤ کیا۔ ساری زندگی میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحم و کرم رؤوف الرحیم اپنے ساتھ تلوار یا خنجر لے کے نہیں پھرتے تھے، سراپا رحم و کرم تھے۔ ہمارا مذہب تو سراپا رحم و کرم ہے، اور جہاد کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے اندرونی برائی کو کنٹرول کرنا، یہ ہے جہاد۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میدان جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ کر اب بڑے جہاد میں آ گئے۔ صبح نماز پڑھنا، دوپہر کو نماز پڑھنا، شریعت کو سمجھنا، دین کو سمجھنا، جائز کو سمجھنا، ناجائز کو سمجھنا، حلال حرام کی تمیز رکھنا، فرائض کا ادا کرنا، اپنے سماج کے آداب کا خیال رکھنا، اخلاق کا خیال رکھنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ تو وہاں انڈونیشیا کے ڈیلیگیشن کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا، جو سربراہ تھے اس کے نائب وزیر اعظم، انہوں نے بھی کہا کہ انڈونیشیا کے اندر ہمارے ہاں بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، بہت ساری زبان کے بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت سب مذہبوں کا احترام کرتی ہے۔ انڈونیشیا والوں نے کہا ہماری حکومت سب مذہبوں کا احترام کرتی ہے، اور صرف احترام نہیں کرتی بلکہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے سب کو حفاظت بخشتی ہے، سیکیورٹی، حفاظت، ہر مذہب کی حفاظت، ہر مذہب والے کی حفاظت۔ تو ہمارا مذہب تو یہی ہے جناب کہ حفاظت ہو سب کی، اپنی بھی اور آپ کی بھی۔ ہمارے ہاں تو لڑائی وڑائی نہیں ہے نا۔ تو وہاں پر کچھ عالم لوگ بھی تھے، ان سے ذمہ داری دی گئی عالموں کو کہ صاحب دہشت گردی کے خلاف آپ لوگ بھی ذرا کہو،
سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، تو سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، واقعی دہشت گردی کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ظلم اور تشدد اور دہشت گردی سب سے بری چیز ہے، غیر اسلامی چیز ہے، غیر اخلاقی چیز ہے، غیر قانونی چیز ہے، قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی چاہے وہ ہندوستان کی ہو اور چاہے وہ باہر کی ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا، یہاں پر بھی لوگ کبھی کبھی تلواریں لے کے گھومتے ہیں، کبھی ٹریننگ دیتے ہیں ہتھیاروں کی، کبھی کہتے ہیں قتل عام کر دیں گے، کبھی جینوسائیڈ کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی گھر میں گھس کے مار دیں گے، کبھی نکال باہر کر دیں گے، کبھی کوئی لیڈر کہتا ہے ہم نے تو سبق سکھا دیا، ہم تو سبق سکھا دیں گے۔ تو دہشت گردی چاہے ہندوستان کی ہو چاہے باہر کی، بری ہے۔ اب اگر باہر والوں سے آپ کہیں گے، سرحد پار والوں سے کہ بھائی آپ دہشت گردی نہ کرو، وہ کہیں گے بھائی آپ نے چشمہ دور کا لگا رکھا ہے، وہ بھی چشمہ لگا کے دیکھو جو قریب کا دیکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی دہشت گردی مانتے ہیں، لیکن آپ کے تو اندر ہی موجود ہے، پاس ہی موجود ہے آپ کے، تو اس کو تو بند کرو۔ دہشت گردی جو ہے نا، وہ کسی بھی طرح سے ہمت افزائی کے قابل نہیں ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن و امان رہے اور دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہر جگہ امن ہو، شانتی ہو۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ فرقہ پرستی پھیلانے والے ہیں، نفرت پھیلانے والے ہیں، ان کے خلاف کڑی کارروائی ہو۔ ہندوستان کے لوگوں کو دیکھ کر باہر کے لوگ کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالو، بعد میں ہم سے بات کرنا۔